والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبتوں کا خراج درود پاک کی شکل میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد حامد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی سے منسوب ہے۔ میں ابھی کچھ حضرت حجت الاسلام کے متعلق آپ حضرات کی گوشے گزار کروں گا۔ اس سے پہلے میں چند باتیں جو اس دور کے لحاظ سے آپ حضرات تک پہنچنی ضروری ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ دور حاضر میں بہت سے افراد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس زمانے میں سنیت کی پہچان ہے، اور یہ پہچان ہم نے نہیں بلکہ علماء عرب نے قرار دی۔ حبہ علامت اہل السنہ و بغضہ علامت اہل البدع۔ یہ شیخ حرم جو حرم شریف میں جو شیخ تھے، محافظ حرم کہلاتے تھے، سید محمد عربی الجزائری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ جملے فرمائے تھے کہ جب کوئی ہندوستان سے آتا ہے تو ہم اس سے شیخ احمد رضا یعنی اعلیٰ حضرت کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اگر وہ تعریف کرتا ہے تو ہم جان جاتے ہیں کہ سنی، اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بد مذہب۔ کہ ھذا ھو المعیار عندنا، ہمارے نزدیک یہی معیار، یہی کسوٹی۔ ہمیں نہیں معلوم اس کے عقیدے کے متعلق، لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ شیخ احمد رضا اعلیٰ حضرت کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو اگر وہ تعریف کرتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ سنی، اگر برائی کرتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ بد مذہب۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دور حاضر میں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور وہ شاید کہ آپ تک بھی پہنچا ہو۔ بعض لوگ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریات سے یا اہل سنت و جماعت کی تعلیمات سے منحرف، جب اعلیٰ حضرت کی بات آتی ہے یا اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے تو وہ سامنے سے یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کوئی سید تھوڑی تھے، اعلیٰ حضرت سید تھوڑی تھے، اعلیٰ حضرت تو خان تھے، پٹھان تھے۔ یہ کہہ کر کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو کمتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب یہ کہا جائے گا سید نہیں تھے تو ان کی بات اور ان کی ذات بے وقعت ہو جائے گی۔ اب میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اگر آپ حضرات کی بات سامنے چند واقعات اور چند اہم چیزیں بیان کروں تو اس کے لیے بہت تفصیل ہے، لیکن میں چند اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات یقیناً سید نہیں تھی، پٹھان تھے، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی پٹھان کی تھی کہ جتنے سادات اس زمانے کے تھے وہ سب کے سب اعلیٰ حضرت کا ادب و احترام اور آپ پر ناز و فخر کیا کرتے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مارہ مطہرہ کی سرزمین پر پہنچے تو مارہ مطہرہ کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تھے۔ 3 افراد تھے، اعلیٰ حضرت کے والد ماجد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان، تاج الفحول علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تیسرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تینوں حضرات مارہ مطہرہ کی سرزمین پر پہنچے اور اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سید آل رسول احمدی مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں پہنچے بیعت کے، اور آپ حضرات علماء کی زبانی یہ سن چکے ہوں گے متعدد مرتبہ کہ جب مرید فرمایا اعلیٰ حضرت کو تو مرید کرنے کے بعد تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کو اس وقت میں 14 سلاسل کی خلافت آپ کے پیر و مرشد نے اجازت، سبحان اللہ سبحان اللہ، 14 سلاسل، اور مرید کرنے کے بعد یعنی خلافت عطا فرمائی، اور اس کے بعد جب
اعلیٰ حضرت کے اس زمانے میں مارحرہ مطہرہ کی سرزمین کے ایک عالم دین اور اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہیں سرکار نور کہا جاتا ہے، سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ سرکار نور کے لقب سے مشہور اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے علم جفر کے یہ استاذ بھی اور کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا قصیدہ لکھا ہے 70 اشعار سے زائد پر مشتمل ان کی شان میں۔ ماہ سیما ہے احمد نوری، مہر طلعہ ہے احمد نوری، اور بہت سے اشعار ہیں۔ اس کا مقطع ہے اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے، پار بیڑا ہے احمد نوری۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قصیدہ لکھا سرکار نور کی شان۔ سرکار نور خاتم الاکابر، اعلیٰ حضرت کے جو پیر و مرشد تھے ان کا لقب تھا خاتم الاکابر۔ ان کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ حضور باقی جب کوئی ہماری خانقاہ میں مرید ہونے کے لیے آتا ہے تو اس سے مجاہدات کروائے جاتے، ریاضتیں کروائی جاتی، مرید کرنے سے پہلے اس کا نفس پاک کیا جاتا ہے، دل کی صفائی کی جاتی، مگر جب یہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو آپ نے مرید فوراً کر لیا اور فوراً ہی خلافت عطا فرما دی۔ تو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد خاتم الاکابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے جو میری بارگاہ میں آتے ہیں انہیں پاک صاف کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، یہ جب میری بارگاہ میں آئے تھے تو پہلے سے پاک و صاف ہو کر آئے تھے، صرف ضرورت تھی ایک نسبت کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، تو میں نے ان کو نسبت عطا کی اور اس کے بعد فوراً ہی اجازت و خلافت عطا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک عرصے سے مجھے ایک فکر لاحق تھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا، تو میں فکر لاحق تھی کہ میں کیا پیش کروں گا، مگر اب وہ فکر دور ہو گئی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا۔ اب یہ آل رسول سید آل رسول احمدی مارحروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں، سید ہیں، مگر انہیں فخر ہے اپنے مرید پر، انہیں فخر ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے اور بزرگ گزرے ہیں، سید شیخ المشائخ سیدنا علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک چوچا مقدس کی سرزمین کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ اعلیٰ حضرت سے یہ عمر میں بڑے تھے، عمر اعلیٰ حضرت سے زیادہ تھی، مگر اعلیٰ حضرت ان کا احترام کرتے تھے، یہ اعلیٰ حضرت کا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بریلی شریف سے اسٹیشن سے ٹرین میں بیٹھ کر جا رہے تھے۔ آپ جو لوگ بریلی شریف گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا لکھنؤ سے کوئی ٹرینیں چلتی ہیں جو بریلی شریف اسٹیشن پر نہیں رکتی ہیں، وہ سیدھا آگے جا کر کے مراد آباد رکتی ہیں۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا۔ تو شیخ المشائخ جس ٹرین میں سوار تھے اس کا اسٹاپ بریلی شریف میں نہیں تھا، آگے اس کا اسٹاپ، تو جس وقت پلیٹ فارم سے ٹرین گزرنے لگی تو حضرت اچانک کھڑے ہو گئے اور ہاتھ کو باندھ، شیخ المشائخ نے ہاتھ کو دست بستہ باندھ لیا اور کھڑے ہو گئے۔ جب تک ٹرین پلیٹ فارم سے گزرتی رہی شیخ المشائخ کھڑے رہے، جب ٹرین مکمل طور پہ بریلی اسٹیشن سے جنکشن سے آگے نکل گئی تب جا کر کے شیخ المشائخ اپنی جگہ پر براجمان۔ جتنے مریدین تھے جو خادم تھے ان لوگوں نے عرض کیا حضور ایسی کوئی بات ظاہری طور پر نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے، جس کی تعظیم کی وجہ سے یا جس کے احترام کی وجہ سے اٹھنے کی حاجت پیش آئی، کوئی بزرگ بھی نہیں آیا، کوئی ظاہری طور پر بھی کوئی، لیکن اچانک آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو باندھ لیا، جب تک ٹرین گزرتی رہی پلیٹ فارم سے آپ اسٹیشن پر کھڑے رہے۔ تو شیخ المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سنو، جب ایک نائب رسول آل رسول کی تعظیم میں اپنے گھر پر دارالافتاء کی سرزمین پر اپنے دارالافتاء میں اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے تو ایک آل رسول نائب رسول کی تعظیم میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ جس وقت شیخ المشائخ کی گاڑی گزر رہی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دارالافتاء میں اوپری حصے میں بیٹھے ہوئے، وہاں اٹھ کر کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہاتھوں کو باندھ لی۔
تو نظر ولایت دیکھ رہی تھی کہ ایک اللہ کا نیک بندہ مجدد وقت وہ اپنے گھر میں میری تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہے، تو کہا جب ایک نائب رسول کھڑا ہو سکتا ہے، مجدد وقت کھڑا ہو سکتا ہے، تو پھر آل رسول بھی اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب یہ شیخ المشائخ سیدنا علی حسین الشفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید ہیں، عمر کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت سے بڑے ہیں، ان کی ولادت اعلیٰ حضرت سے پہلے ہوئی ہے، لیکن یہ ادب اور یہ احترام ہے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ حضور یہ بتائیں کہ اس دور میں اس وقت میں کس کی باتوں کو مانا جائے؟ تو شیخ المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سنو، میرا مسلک، میرا مذہب، میرا طریقہ وہی ہے جو بریلی کے مولانا احمد رضا خان قادری کا ہے۔ جسے میرے طریقے پر چلنا ہو وہ بریلی کے مولانا احمد رضا خان کے طریقے پر چلتا تھا۔ تو یہ سید ہیں، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا کس قدر احترام اعلیٰ حضرت کے دور، یہ میں سادات کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، چونکہ جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے وہ سیدوں کے حوالے سے پھیلایا جاتا ہے کہ سید نہیں تھے، تو لہذا اس زمانے کے جو تعلیمات اہل سنت سے منحرف جو لوگ ہیں وہ اس طور پر اعلیٰ حضرت کی ذات کو کمتر کرنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک بہت بڑے سادات کرام میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، امام المحدثین سید دیدار علی شاہ الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، راجستان کی سرزمین کے ایک سادات کرانے سے ایک تعلق رکھنے والے سید صاحب تھے، اور اپنے زمانے میں امام المحدثین کہلاتے تھے، علم حدیث کے امام کہلاتے تھے، اور عمر بھی تقریباً اعلیٰ حضرت کے ہم عصر تھے، یعنی عمر بھی تقریباً ایک تھی۔ تو اعلیٰ حضرت ان کی یعنی امام المحدثین سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوستی تھی صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوستانہ مراسم تھی۔ تو وہ راجستان کی سرزمین سے کبھی کبھی ملاقات کے لیے مراد آباد کی سرزمین پر آیا کرتے تھے، اور صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ ہر جمعرات کو یہ بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا کرتے۔ جامعہ نعیمیہ میں جمعرات کو چھٹی ہو جاتی تھی درس کے بعد، وہ رخت سفر مانتے بریلی آ جاتے، جمعہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ادا کرتے، جمعہ کے بعد پھر رات میں کسی وقت واپس تشریف لے جاتے، چونکہ سنیچر کے دن صبح پھر درس و تدریس کا معاملہ ہوا کرتا، تو ہر جمعرات کو ان کا یہ معمول تھا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا کرتے۔ تو ایک مرتبہ سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پہنچے مراد آباد کی سرزمین پر صدر الافاضل سے ملنے، اور جمعرات کا دن تھا، صدر الافاضل سامان سفر تیار کر رہے تھے، بریلی شریف جانے کے ارادے سے سامان رکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے جا کر کے دیکھا، تو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا بریلی شریف جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ۔ تو کہا کہ میں اتنی دور سے آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، راجستان کی سرزمین سے، الور کی سرزمین سے چل کر آیا، اور آپ کو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، آپ مجھے چھوڑ کر کے بریلی جا رہے ہیں۔ تو صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ دیکھو میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے، باقی کوئی معمول میرا چھوٹ جائے وہ چلے گا، لیکن میرا وہاں جانا اور وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ تو جب کچھ باتیں ہوئی تو باتوں میں صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیے، آپ کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جس انداز میں یہاں آپ کی مہمان نوازی کی جاتی تھی ایسے ہی وہاں بھی میں مہمان نوازی کروں۔ تو جب یہ جملہ کہا تو سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں کیا ان کے پاس جاؤں، سنا ہے ذات کے پٹھان ہیں، مزاج کے بہت سخت ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو پروپیگنڈے پھیلائے جاتے ہیں اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مزاج کے بہت سخت ہیں، اور واقعی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخان رسول کے خلاف واقعی میں بہت شدت پسند، اور یہ اعلیٰ حضرت کے ایمان کا نہیں بلکہ ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا نا، ابغض الایمان الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے کامل ایمان اس بندے کا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے لیے کسی سے محبت ہو، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی۔ تو کہا میں ان کے پاس کیا جاؤں، سنا ہے مزاج کے ذات کے پٹھان ہیں، مزاج کے بہت سخت ہیں۔ اب یہ جملہ جب صدر الافاضل نے سنا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے بدگمانی کا شکار۔
صدر الافاضل نے عریضہ پیش کیا کہ نہیں اب تو چلیے میرے ساتھ، آپ خود چل کے دیکھ لیجیے۔ غرض یہ کہ بہت اصرار کرنے کے بعد انہیں تیار کیا۔ دونوں حضرات پہنچے بریلی شریف کی سرزمین پر۔ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، جماعت کھڑی ہوئی۔ صدر الافاضل جس وقت پہنچے تو ان کا وضو تھا، یہ ڈائریکٹ جا کر کے نماز میں شامل ہو، انہیں وضو کی حاجت نہیں تھی، جماعت کھڑی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت نماز پڑھا رہے تھے، یہ فوراً جا کر کے شامل ہو گئے۔ سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وضو نہیں تھا، یہ گئے وضو کرنے کے لیے۔ اب جو لوگ بریلی شریف گئے ہوئے ہیں وہ شاید دیکھے ہوئے، جو گلی سے نکلیں گے آپ تو سامنے جو ہے وہ بیت الخلا وغیرہ بنا دیے، اس زمانے میں وہی ہینڈ پمپ تھا، ایک ہینڈ پمپ، اسی سے پانی چلا کر کے بھریے لوٹے میں، پھر اس کے بعد وضو کیجیے۔ تو یہ گئے تو ایک بچے سے کہا کہ بیٹا لوٹا بھر کے دے دو، تو بچے نے کہا آپ کو معلوم نہیں کہ نابالغوں سے کام کرانا جائز نہیں ہے والدین کی اجازت کے بغیر؟ تو اس جملے سے حیران رہ گئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اور میں اپنے وقت کا محدثین کا امام، میرے سینکڑوں شاگرد، لیکن اس کے ایک جملے نے جو ہے مبہوت کر دیا۔ پھر خود ہی گئے وضو کے لیے، پانی چلایا، لوٹا لے کر کے وضو کیا۔ اب اس میں وقت کافی چلا گیا، جماعت ختم ہو گئی، نماز ختم ہو گئی۔ جب یہ وضو کر کے واپس آئے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا کر کے مسجد سے باہر نکل گئے، اور ساتھ میں علماء کی ایک جماعت تھی، کثیر جماعت، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، برہان ملت اور دیگر علماء کرام وہ ساتھ میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہستی بیچ میں ہے، باقی اگل بگل میں سب گھیرے ہوئے، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہی اعلیٰ حضرت ہوں گے۔ گئے سلام کیا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خیریت پوچھی کہ حضور خیریت سے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، خیریت کیا پوچھتے ہو، ذات کا پٹھان ہوں، مزاج کا بہت سخت ہوں، خیریت کیا پوچھ رہے؟ یعنی وہ جملے جو مراد آباد کی سرزمین پر ایک بند کمرے میں صدر الافاضل اور سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت کی نگاہ ولایت بریلی سے دیکھ رہے، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جملے بعینہ وہی جملے ارشاد فرمائے، تو ان کے دل پر لگ گئے، انہوں نے معذرت کی کہ حضور معاف فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی کی، سینے سے لگایا، کہا آپ تو سادات میں سے ہیں، آپ کی تعظیم تو میرے پورے خاندان پر واجب۔ اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یعنی اپنے خاص ہم نشینوں میں شامل۔ اب جب دوسرا دن آیا، یہ ایک رات یعنی صرف پہلے بدگمانی کا شکار، لیکن جب پہنچے صرف جمعرات سے جمعہ، جب جمعہ کے دن رات کے وقت میں صدر الافاضل واپس آنے لگے تو کہا حضور چلیے اب، تو صدر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ جائیے، دیدار علی اب آئے گا، آپ جائیے، دیدار علی اب آئے گا۔ اور اس کے بعد پوری زندگی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے گرویدہ بن کر رہے اعلیٰ حضرت کی ذات پر۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی خلافت عطا فرمائی، ان کے دو صاحبزادے سید ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید ابو الحسنات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت نے ان دونوں کو بھی خلافت عطا فرمائی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو سادات تھے، جو سید کہلانے والے حضرات تھے، ان کا یہ معلم تھا۔ ملتان کی سرزمین کے ایک بہت بڑے سادات گزرے، سادات کرام میں سے ایک سید گزرے ہیں، سید مصطفیٰ رضا قادری، حضور مفتی اعظمین کے ہم نام، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے۔ 26 پشتیں ان کی، پچھلی 26 پشتیں ان کی مفسر اور محدث گزری، سید مصطفیٰ رضا قادری۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی، چونکہ مفسر پورا خاندان، میں نے بتایا کہ 26 پشتیں مفسر گزری، تو انہوں نے ایک تفسیر لکھی، اس کی پہلی جلد میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ خواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مرتبہ بھی مجھے زیارت ہوئی، ہر مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتا ہو اس دور میں وہ میرے احمد رضا کا راستہ اختیار کرے۔
جو صحیح طریقے پر چلنا چاہتا ہو وہ میرے احمد رضا کے طریقے پر چلے. تو یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ انہوں نے قسم کھا کر کے لکھا کہ اللہ کی قسم جتنی مرتبہ بھی مجھے اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی ہے، ہر مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھے یہی حکم دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز عطا کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ حاسدین جتنا چاہے حسد کریں، مبغضین جتنا چاہے بغض کریں، پوری دنیا میں، پورے بر صغیر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فریرہ وہ آج بھی لہرا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک لہراتا ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخصیت سازی کس قدر کی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو کتنے ہیرے عطا کیے. کوئی صدر الشریعہ ہے، کوئی صدر الافاضل ہے، کوئی محدث اعظم ہند ہے، کوئی برہان ملت ہے، کوئی مفتی اعظم ہے، کوئی مفتی اعظم پاکستان ہے. غرض یہ کہ اس طرح سے ایک دو نہیں، اعلیٰ حضرت. وعلیکم السلام. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگینے تیار کر کے امت کو عطا کیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یعنی الاستمداد جو رسالہ لکھا ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے بہت سارے اشعار لکھے. اس میں اپنے خاص شاگردوں کا بھی ذکر فرمایا. تو اس میں فرماتے ہیں تیرے رضا پر تیری رضا ہو. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں. آپ حضرات نے سنا ہوگا یہ کلام، اسی کے اندر یہ اشعار. تیرے رضا پر تیری رضا ہو، اس سے غضب تھراتے یہ ہیں. وہابیہ دیابنا کے متعلق فرمایا اس سے غضب تھراتے یہ، بلکہ رضا کے شاگردوں کا نام لیے گھبراتے یہ ہیں. میری بات تو بہت ہی بلند ہے، میرے شاگردوں کا نام لینے سے یہ گھبرا جاتے. اور پھر فرمایا حامد منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں. میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں. میرے نعیم الدین کو نعمت، صدر الافاضل کے متعلق فرمایا میرے نعیم الدین کو نعمت، اس سے بلا میں سماتے یہ ہیں. ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق فرمایا میرے ظفر کو اپنی ظفر دے، اس سے شکستیں کھاتے یہ ہیں. برہان ملت اور مفتی اعظم کے متعلق فرمایا آل الرحمہ برہان الحق، شرق پہ برق گراتے یہ ہیں. مبلغ اسلام سید عبدالعلیم ملٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، جنہوں نے 1,00,000 غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرمایا. یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. تو فرماتے ہیں عبد علیم کے علم کو سن کر جہل کی بہل بھلاتے یہ. تو اس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے سارے اشعار، اس میں سارے اشعار نہیں پڑھ سکتا، لیکن سارے یعنی جو بڑے بڑے اکابر جو شاگرد تھے ان کا ذکر فرمایا. اور حجت الاسلام کا سب سے پہلے نام لیا، یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حامد منی انا من حامد. حجت الاسلام کے متعلق فرمایا حامد مجھ سے ہے میں حامد سے ہوں. حمد سے حمد کماتے یہ ہیں. حمد کا چھوٹی ہاں سے جو حمد آتا ہے اس کا معنی موت. فرمایا کہ یہ حجت الاسلام کا نام سن کر کے انہیں موت آ جاتی. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ حامد رضا، کوئی یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شخصیت سازی کے اعتبار سے باپ بڑے تھے تو بیٹے کو بڑا بنا دیا. نہیں، یہ حجت الاسلام وہ شخصیت ہیں جن کی جانب آج کی محفل یہ منسوب ہے. اجمیر شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ چلتا تھا اس زمانے میں، جامعہ معینیہ. اور اس زمانے میں مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ علم منطق اور فلسفہ کے بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے، وہ جامعہ معینیہ میں پڑھایا کرتے. لیکن بریلی شریف کے جو علماء تھے ان کے متعلق ان کی اچھی رائے نہیں تھی. وہ لوگ یہ کہتے تھے، جامعہ معینیہ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ارے بریلی کے لوگوں کو کیا آتا، وہ تو جگہ جگہ بس اعلیٰ حضرت کرتے رہتے. ایک مرتبہ جامعہ معینیہ کے جو اراکین تھے انہوں نے امتحان لینے کی غرض سے حجت الاسلام کو بلایا.
جامعہ معینیہ امتحان لینے کی غرض سے بلایا۔ اب جب امتحان لینے یہ پہنچے، بچوں کا امتحان لیا، جائزہ لیا، سب کچھ ہو گیا۔ جب رخصت ہونے لگے تو اراکین نے کہا کہ حضور آپ آئے جامعہ معینیہ کا، آپ نے دورہ کیا، دیکھا، بچوں کو دیکھا، اساتذہ کو دیکھا، تو کوئی تحریر لکھ دیجیے، اپنے تاثرات پیش کر دیجیے۔ تو حجت الاسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لاؤ۔ ایک کاغذ دیا گیا، اس پہ ایک صفحے کی ایک تحریر لکھی عربی، دے کر کے اب رخصت ہو گئے، یعنی آخری لمحات رخصت ہو رہے تھے، اسی وقت لکھ کر کے دے دیا، دے کر کے چلے گئے۔ اب اراکین کو تو عربی آتی نہیں تھی کہ وہ پڑھ کے کیا لکھ کے گئے۔ اراکین نے اساتذہ کو بلایا کہ حضرت کیا لکھ کے گئے ہیں، پڑھ کر کے بتائیے ہمیں۔ اب جتنے اساتذہ تھے سب اس صفحے کو دیکھ کر کے اوپر سے نیچے تک نظریں دوڑاتے اور دوسرے کو دے دیتے کہ آپ بتائیے۔ غرض یہ کہ اس طریقے سے شیخ الحدیث صاحب مولانا معین الدین اجمیری تک بات پہنچی۔ حضرت کو بھی دیا کہ حضرت نے اوپر سے نیچے تک پڑھا اور ایک لفظ نہیں سمجھ سکا۔ اراکین نے کہا حضرت کیا لکھ کر کے گئے ہیں بتائیے۔ کہا یہ جو بھی لکھ کر کے گئے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا حضرت کیا لکھے ہیں، عربی لکھی ہے؟ کہا ہاں عربی میں تو لکھا ہے، اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں عربی ہے، لیکن کیا لکھ کر کے گئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو کہا حضور آپ تو شیخ الحدیث ہیں، ہم نے تو آپ کے علم کا بڑا چرچا سنا ہے، منطق فلسفے کے ماہر ہیں آپ، اور عربی پڑھاتے ہیں، زمانہ گزر گیا، آپ تو کہتے تھے کہ بریلی شریف کے لوگوں کو کچھ نہیں آتا جاتا، اور آپ ان کا لکھا ہوا ایک صفحہ پڑھ کر کے نہیں بتا پا رہے ہیں۔ جب کافی اصرار پڑا، وہاں معین الدین اجمیری نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ابھی رکھ دو، میں فرصت میں تھوڑا سا دقت نظر سے دیکھوں گا، غور سے، پھر میں بتاؤں۔ اراکین نے کہا ٹھیک ہے حضرت جب بھی ہو، لیکن آپ ضرور بتائیے گا کہ حضرت کیا تاثر پیش کر کے گئے۔ اس کو رکھ دیا گیا، بات آئی چلی گئی۔ مولانا معین الدین اجمیری روزانہ اس کو لے کر کے کھولتے، لغت لے کر کے بیٹھتے حل کرنے کے لیے، لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، 7 دن گزر گئے، وہ تحریر حل نہیں ہو سکی۔ حالانکہ اس زمانے میں معینیہ کے اندر، جامعہ معینیہ کے اندر بڑی بڑی لغتیں موجود، ڈکشنریاں موجود، لیکن وہ حل نہیں کر سکے۔ بالآخر انہوں نے ایک خط لکھا حجت الاسلام کے نام، بریلی شریف، کہ حضور آپ جو تحریر لکھ کر کے گئے ہیں اس کا ایک بھی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں یہ تحریر دوبارہ ڈاک کے ذریعے بھیج رہا ہوں، اس کے پیچھے اس کا ترجمہ بھی لکھ کر کے ارسال فرما کہ آپ نے کیا تاثر پیش کیا ہے، اراکین کی جانب سے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو پھر جب حجت الاسلام کی بارگاہ میں وہ خط پہنچا تو حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیچھے پھر اس کا ترجمہ لکھ کر کے اور پھر ارسال کیا، اور جب وہ تحریر پھر معینیہ پہنچی تب جا کر کے اراکین کو تاثر پیش کیا۔ تو یہ سرکار حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ وہاں صرف اعلیٰ حضرت کرتے، حجت الاسلام کا لکھا ہوا ایک صفحہ بھی وہ نہ پڑھ سکے۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ نے سنا نا کہ اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ لکھی 8 گھنٹے کے اندر، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کا مقدمہ نہیں لکھا۔ اعلیٰ حضرت 8 گھنٹے میں کتاب لکھ کر کے تشریف لے آئے، جب بعد میں مقدمہ لکھنے کے لیے عرض کیا گیا کہ حضور مقدمہ بھی اس بار لکھ دیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے فرصت نہیں، اتنے استفتاء آتے ہیں یہاں دارالافتاء میں کہ ایک وقت میں 500 استفتاء جمع ہو جاتے ہیں، 500 سوالات ایک وقت میں جمع ہو جاتے ہیں، تو اب اس سے ہی فرصت نہیں، وہ جوابات لکھنے ہوتے۔ تو آپ نے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ تم ہی لکھ دو۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعینہ ہی اسی انداز میں حجت الاسلام نے مقدمہ لکھا، اور آج تک وہ شائع ہو رہا ہے۔ اور آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے نے مقدمہ لکھا ہے اور اصل کتاب کسی دوسرے نے لکھی، بلکہ بعینہ ہی وہی انداز جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہی انداز سرکار حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لاہور میں ایک مناظرہ قرار پایا تھا مولوی اشرف علی تھانوی اور علماء اہل سنت کے درمیان، تو لوگوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائے، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی خط لکھ کر کے بھیجا کہ میں تو نہیں آ سکتا، لیکن میں اپنے صاحبزادے حامد رضا کو بھیج رہا ہوں، اور انہیں حامد رضا نہیں احمد رضا سمجھا جائے،
اور یہ وہاں موجود رہیں گے، جو بھی معاملات ہوں گے یہ بحسن و خوبی انجام دیں گے۔ اور سرکار حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہنچے تو آپ کا نام سن کر کے سامنے والی پارٹی بھاگ گئی، حجت الاسلام کا نام سن کر کے وہ سب کے سب فرار ہو۔ اور حجت الاسلام اس پروگرام میں تھے۔ سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں ایک قصیدہ لکھا تھا حجت الاسلام کی شان میں، تو اس پروگرام میں حجت الاسلام تھے، ساتھ میں کچوچا شریف کی سرزمین کے شیخ المشائخ سیدنا علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کو بلایا گیا، یہ دونوں بیٹھے ہوئے۔ تو اس پروگرام میں پاکستان کے ایک عالم دین گزرے ہیں مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، سچی حکایات اور دیگر کئی کتابیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، بچہ تھا، میں اس پروگرام میں پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ پروگرام طے پایا تھا لیکن سامنے والی پارٹی نہیں آئی، لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ حاضر تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ تو نہیں معلوم صحیح کون ہے غلط کون ہے، لیکن یہ دونوں بزرگ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یہی حق پر ہے۔ حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے خاندان اعلی حضرت میں سب سے زیادہ وجیح اور سب سے زیادہ خوبصورت حجت الاسلام کی ذات، حتیٰ کہ علماء نے لکھا، سیرت نگاروں نے، کہ آپ جب پان کھایا کرتے تھے حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی تو پان کی جو پیک ہوا کرتی ہے وہ جب یہاں سے گزرا کرتی تھی تو وہ نظر آیا کرتی تھی۔ اس قدر وجاہت اور خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی سرکار حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ غرض یہ کہ تفصیل کثیر ہے، میں نے چند باتیں آپ کے حوالے سے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو سرکار حجت الاسلام اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیضان سے مستفیض فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔